جس نے مقدر لکھا ہے وہ بدل بھی سکتا ہے۔ قسم ہے زمانے کی، در حقیقت انسان بڑے خسارے میں ہے۔ لوگ مذہب کے لیے لڑیں گے، جھگڑیں گے، مذہب کی حمایت میں لکھیں گے، لیکچر دیں گے اور اس کی خاطر مر جائیں گے، لیکن اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے۔ سخت الفاظ بولتے وقت انسان کو یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو وہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ قرآن پاک پتھر دلوں کو موم کرتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے اور بیمار دل کی شفا ہے۔ سکون کی دولت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نصیب ہوتی ہے۔ کیوں زندگی میں زندگی بن کر زندگی سے زندگی ہی چھین لی؟ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اسے ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ بھوک مداری کو لگتی ہے، ناچنا بندر کو پڑتا ہے۔ کچھ یہی حال میرے وطن کا ہے۔ مشکل فیصلے اشرافیہ کرتی ہے، فاقہ غریب عوام کو کرنا پڑتا ہے۔ گر تجھے یقین ہے اے انسان خاک ہونے کا، پھر غرور کیسا، تکبر کیسا، انا کیسی، ریا کیسی۔ یہ معاشرہ ایک خوش اخلاق انسان کو تلخ بنانے کی خوبی رکھتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہمیں جانوروں کے ساتھ نیکی کرنے میں بھی ثواب ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں ہر تازہ کلیجے والے پر نیکی کرنے میں ثواب ملتا ہے۔ ممکن ہے تم کسی چیز سے نفرت کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہو، اور ممکن ہے تم کسی چیز سے بہت محبت کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ اور جب تم کو دریا سمندر میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اس رب کے سوا گم ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جب تم کو ڈوبنے سے بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم منہ پیر لیتے ہو اور انسان ہے ہی ناشکرا۔ اگر تم ادب سے محروم ہو تو خاموشی کو لازم پکڑ لو کہ یہ بھی بہت بڑا ادب ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنا دل خود ہی دکاتے ہیں۔ نہ رکی وقت کی گردش، نہ زمانہ بدلا، پیڑ سوکھا تو پرندوں نے ٹھکانہ بدلا۔ یہ جانتے بھی ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے، تم پھر بھی دیکھتے ہو کہ کوئی دیکھتا نہ ہو۔ اس کو تما کے فون، فراغت تو مل گئی لیکن بڑوں کے ہاتھ سے بچہ نکل گیا۔ حاصل کو تقسیم کرو، عطا کی بارش ہوگی۔ جدید دور کے لوگ اپنے موبائل میں ہی قید ہیں، ماحول کی خوبصورتی اور دیگر ذمہ داریوں سے غافل ہیں۔ اسی لیے تو اس کا نام سیل فون رکھا گیا ہے۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ قطرہ قطرہ بچا لیا اس نے، اپنے خوابوں کو پا لیا اس نے، باندھ کر اپنے پیٹ پر پتھر ایک بیٹا پڑا لیا اس نے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ میں آتے ہیں تب تک تو لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ لوگ رشتے تو چھوڑ دیتے ہیں مگر اپنی ضد نہیں۔ بچوں کو جب آپ مارتے ہیں تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ آپ میں سمجھانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ مجھ سے اکتائے ہوئے لوگوں میں نے اپنا بھی نام دیکھا ہے۔ آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کی فطرت، سلوک اور سخت مزاجی کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتے۔ باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کی دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اتارے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر سارے شجر، عجیب شخص ہے سایہ تلاش کرتا ہے۔ ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے،
ماں سوائے ذکر اللہ کے۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ سر کچلنے کا ہنر بھی رکھیے صاحب، سانپ کے ڈر سے جنگل نہیں چھوڑا جاتا۔ یا اللہ پاک، مجھے ان لوگوں کے شر سے بچا جو بظاہر تو میرے ہمدرد ہیں لیکن پوشیدہ طور پر مجھے نقصان اور تکلیف پہنچانے کے در پہ ہیں۔ گھر سونے چاندی سے نہیں، ہمیشہ اچھے اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ اور سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنا۔ مطالعہ غم اور اداسی کا بہترین علاج ہے۔ میں نے لوگوں کی بھیڑ میں لوگوں کو لوگوں کے لیے ترستے دیکھا۔ اس سے مانگ کر روتے نہیں، اس سے رو کر مانگتے ہیں۔ وہ مستقبل جس کی فکر آپ کو الکان کیے ہوئے ہے، شاید آپ اس کا حصہ ہی نہ ہوں۔ جب آپ سے غیر ارادی نیکیاں ہونے لگیں تو مسکرائیں، کیونکہ وہاں کہیں اوپر آپ پر نظر کرم ٹھہر گئی ہے۔ کوشش کریں جہاں رہیں وہاں اچھا کردار، اچھا اخلاق اور خوبصورت یادیں چھوڑ جائیں۔ لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ آپ تو چلے جائیں گے مگر آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی خوبصورت یادیں باقی رہ جائیں گی۔ یا اللہ، ان دلوں کو سکون دے جن کے حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، جس کا رب اس کا سب۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ رشتوں میں مخلص رہیں تاکہ رشتوں کو جیا جائے، نہ کہ برداشت کیا جائے۔ پلدار کے نصیب میں ہے پتھروں کی چوٹ، یہ حوصلہ نہیں ہے تو پھر بے ثمر رہو۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات میں تانے مارنا، مذاق اڑانا یا خامی نکالنا۔ ایسے لوگوں کی باتوں سے پریشان مت ہوں۔ یاد رکھیں، بچھو کی فطرت میں ہمیشہ ڈنگ مارنا ہوتا ہے۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں دل خود بخود ڈرتا ہے۔ دوسروں کی اجازت کے بغیر ان کی مدد نہ کریں، دوسروں کی اجازت کے بغیر ان کی مدد نہ کریں۔ بعض اوقات ہم ان کے بارے میں ایسی چیز کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جسے وہ ٹوٹا ہوا نہیں سمجھتے۔ معاشرے میں تبدیلی تب ہی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں، وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ اگر جنت میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس دنیا میں اپنے اللہ کی مرضی کی زندگی گزارو۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں، پچھتاوا کہتے ہیں۔ اللہ کو پکارو، وہ ٹھیک انہی لوگوں کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کرو۔ یقین جانو، تمہارے اپنے علاوہ کوئی تمہارا وفادار نہیں ہے۔ جب آپ کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے تب باتیں کرنا اور تیز بننا بہت آسان ہوتا ہے۔ حالات سے لڑنے والا ہی جانتا ہے کہ مشکلات کا سامنا کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ بچپن میں کہتے تھے، لڑائی لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو۔ اب سمجھ آئی، اللہ کا گھر تو دل ہے اور میں ساری زندگی صرف مسجد سمجھتا رہا۔ جو انسان جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے، پھر آخرت اس کی نہیں ہوتی۔ صرف دکھاوے کا اچھا بننا برا ہونے سے بھی برا ہے۔ جب سسکیاں کوئی نہیں سنتا تب کہہ لگانے پڑتے ہیں۔ انسان کی زندگی اول تا آخر تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے پھر کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی ایک دن صفایا۔ اخبار کی جھوٹی خبریں انسان خرید کر پڑھتا ہے اور قرآن کی سچی خبریں مفت میں بھی نہیں پڑھتا۔ نماز تب سکون دیتی ہے جب تم سکون سے پڑھو۔ بھوکا رہنا عاجزی کی ذلت سے بہتر ہے۔
فرمان امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک بروز قیامت اسے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے تو اسے چاہیے کہ مومن کے لیے مہربان اور نرم دل ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ بس یقین رکھو اللہ پہ، وہ تمہیں ویران کنویں سے اٹھا کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ چائے کا کپ لیں اور چھت پر چلے جائیں، کھلے آسمان تلے اللہ پاک سے باتیں کریں، اسے بتائیں کہ آج آپ خوش ہیں، کیا یار ہر وقت روتے رہتے ہیں؟ کبھی اس کے ساتھ ان نعمتوں کی خوشیاں بھی بانٹ لیا کریں جو اس نے آپ کو دی ہوئی ہے۔ ہر بات کو نفاست کے ساتھ سمجھنا اور کہنا سیکھو، علم بھی آ جائے گا اور اخلاق بھی۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور خوشامد ایک بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن ادب سے وہ محروم تھا۔ رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم انہیں نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے۔ جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو۔ دنیا میں سب سے اعلیٰ ڈگری حفظ قرآن کریم کی ہے۔ زندگی کے نام پہ برباد کر دیا، باندھ کے پر میرے آزاد کر دیا۔ دریا نے نہر سے پوچھا، تجھے سمندر نہیں بننا؟ نہر نے پیار سے کہا، بڑا بن کے کارا ہو جانے سے بہتر ہے چھوٹا رہ کر میٹھا رہا جائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ دشمنوں کے درمیان ایسے رہو جیسے ایک زبان 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے، ملتی سب سے ہے، دبتی کسی سے نہیں۔ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں اتنے ہی منتظر ہوتے ہیں معجزوں کے، لیکن پتہ ہے وہ مکمل اور مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے اپنے تعلق چٹانوں کی طرح مضبوط رکھے ہوتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے وہ دعاؤں میں رونے والے ہوتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں اس سے انہیں فرق نہیں پڑتا۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ نرم دل لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ زندگی میں کچھ غلط ہو جائے تو گھبرانا اور ڈرنا مت، کیونکہ دودھ پھٹنے پر وہی لوگ گھبراتے ہیں جنہیں پنیر بنانا نہیں آتا۔ سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے، کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات بھی سمجھ لگ جاتی ہے۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین کبھی مت کرنا۔ عادات بدل سکتی ہیں، فطرت نہیں۔ پھر یوں ہوا کہ صبر کی انگلی پکڑ کر ہم اتنا چلے کہ راستے حیران رہ گئے۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب، کہاں، کیسے، یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور اگلا ہم کو غلط سمجھے۔ بعض اوقات منظر غلط نہیں ہوتا، این ممکن ہے ہمارا انداز نظر ہی غلط ہو۔ انداز نظر بدلیں، منظر بدل جائے گا۔ دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ ضرور بنیں، مگر اپنی خوشیاں جہاں تک ہو سکے راز رکھیں، کیونکہ نظر برحق ہے، اونٹ کو آنڈی میں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ کسی کے مسکراتے چہرے کے پیچھے حسد اور جلن کو ہم نہیں جان سکتے۔ اگر یہ سیاہ بادل زندگی پہ نہ چھائیں نا
تو ہماری زندگی میں کوئی رحمت کی بارش نہ ہو۔ ایسا توڑی ہے نیک ہوں تو ہی اللہ کا نام لے، وہ گناہ گاروں کا بھی ایسا ہی رب ہے جیسے نیکوکاروں کا ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کے ساتھ لاڈ پیار، روٹنا اور ماننا چلتا رہتا ہے، لیکن ایسا نہیں، اس کے نام پر ہمارا حق نہیں، اس کا نام تو پہچان ہے ہماری۔ سب کو اچھا لگنا ضروری نہیں، کسی کی آنکھوں میں کٹکنے کا بھی اپنا مزہ ہے۔ ادھورا محسوس کرتے ہیں خود کو آج کل، جیسے چوٹ گیا ہو کوئی تعمیر کرتے کرتے، ڈوبنا ہی پڑتا ہے ابھرنے سے پہلے۔ غروب ہونے کا مطلب زوال نہیں ہوتا۔ جس طرح آگ کہہ دینے سے منہ نہیں جلتا، بالکل اسی طرح اچھے کو برا کہہ دینے سے وہ برا نہیں ہو جاتا۔ لہٰذا گمان اچھا رکھیں، ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے، جو غائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ جو برا کہے چپ ہو جاؤ، جو ستائے صبر کرو۔ اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے، پہاڑ بھی راستہ دیں گے۔ کہاں ملتے ہیں ایسے لوگ جو اپنے پر دوسروں کو اڑنے کے لیے دیتے ہیں؟ وقت اچھا ہو تو آپ کی غلطی بھی مذاق لگتا ہے، اور وقت خراب ہو تو مذاق بھی غلطی بن جاتا ہے۔ اگر دروازہ پتھر کا ہو تو دستک ریاضت ہے، لیکن دروازے کے پیچھے پتھر ہو تو دستک حماقت ہے۔